www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعائیں نقل کروائی. انہی میں سے ایک دعا ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا برگزیدہ نبی اور اپنا خلیل بنایا تھا. جیسے موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور نوح نبی اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں. تو مقام خلت سے نوازا. اور ایسے پیغمبر بنایا کہ دنیا کی ہر قوم ان کو مانے. نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ایسا امام بنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی چھوٹی سی ضروریت کو اللہ کے حکم پر حرم محترم کے پاس لا کر رکھ دیا. پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر بیت اللہ کا کام لیا، اور یہ کام لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم اب اعلان کرو کہ گھر اللہ کا تیار ہو چکا ہے، لہذا اے عالم کے لوگوں اس کے حج کے لیے آؤ، اس کی زیارت کے لیے آؤ، اس کے طواف کے لیے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ جب میں بنا رہا ہوں یہ بیت اللہ کو تو یہاں بستی تو ہے نہیں، اور میری آواز پہنچ کر کہاں تک جائے گی؟ چاروں طرف تو پہاڑ ہیں. تو اللہ نے فرمایا اذن کے معنی اعلان کر دیجئے، پکار لگا دینا آپ کا کام ہے، آپ کی پکار کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے. اور قیامت تک آنے والی ضروریت میں جو لبیک کہے گا اور جتنی مرتبہ کہے گا اتنی مرتبہ میرے گھر کی حاضری اس کے لیے آسان کروں گا، اس کو نصیب کروں گا. وہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے، آج تک جاری ہے. اور دور دراز سے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں اور حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر دامنگیر رہی کہ میں اپنی ضروریت کو یہاں چھوڑ تو رہا ہوں، لیکن ان کا دین سلامت رہنا چاہیے، ان کا ایمان سلامت رہنا چاہیے. اس لیے دعا عجیب و غریب فرمائی. فکر اگر کرتا ہے نبی تو دین کی کرتا ہے، جیسے ہر مومن کو اپنے دین کی اور ایمان کی بقا کی فکر کرنی چاہیے. مسلمان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اس کا سب لٹ جائے تو کوئی بات نہیں، اس کا ایمان محفوظ رہنا چاہیے، اس کا ایمان سلامت رہنا چاہیے. اور یہ سلامتی کا عالم اس حد تک ہے کہ دنیا سے جائے تو اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو، دل میں اللہ کا یقین ہو. موحد بن کر اور موحد رہ کر اور اللہ کا فرما بردار بن کر دنیا سے جائے. قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم دنیا سے اسلام پر جا رہے ہو، یعنی منقاد اور فرما بردار بن کر جا رہے ہو، نافرمانی کی حالت میں تمہیں نہ اٹھایا جا رہا ہو.
اس لیے ایک حدیث شریف میں عجیب مضمون بیان کیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی زبان پر کلمہ ہو پورا اور دل میں اس کی تصدیق ہو، تو اس کو اللہ تعالی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کس کی زبان سے نکلے گا آخری وقت میں؟ جس نے پوری زندگی اس پر محنت کی ہوگی، جس نے کلمے والی زندگی گزاری ہوگی، اس کی موت بھی کلمے والی آئے گی۔ جس نے زندگی ایمان پر گزاری ہوگی، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی، اور مرنا تو یقینی امر ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ اور کل ہماری باری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا عجیب فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ میری ضروریت اب بڑھے گی، آگے بڑھے گی۔ ابھی 2 افراد ہیں، پھر 20 ہوں گے، پھر 200 ہوں گے، پھر تو بنی اسماعیل جو ہیں عرب میں پھیل گئے اور خاص طور سے مکہ کے ارد گرد رہنے لگے۔ یہ قریش جتنے ہیں وہ تمام کے تمام بنو اسماعیل ہیں، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے اسماعیل ہیں، اور ان کی ذریت میں تمام عرب آتے ہیں۔ پھر بنو اسماعیل ہجرت کر کے مدینے گئے تو انصار جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن سرکار نے دعا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ فرماتے ہیں اے الہ العالمین، یہ جو میری ذریت آگے بڑھے گی تو ان کو دینی سمجھ کی ضرورت پیش آئے گی اور دین سمجھانے والے کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے اے اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمائیے۔ دعا کب قبول ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2160 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان تمام میں اشرف اور اعلی مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے اونچا اگر کوئی مرتبہ کسی کا ہوتا ہے تو نبی کا ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ نبوت اور رسالت اکتسابی چیز نہیں ہے، یعنی اپنی محنتوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ منتخب کرتے ہیں اور نبی اور رسول کا منصب عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں یہ دعا کہ اللہ یہ جو میری ذریت پھیلے گی تو دین سمجھانے والے کی ضرورت پیش آئے گی، اس بنا پر ان میں ایک رسول بھیج دیجیے گا، اور رسول ذریت میں سے آئے،
اس بنا پر کہ اجنبی ہوگا تو اس کی بات کا اثر نہیں پڑتا. لوگ سوچتے معلوم نہیں کہاں سے آیا اور کیا باتیں کر رہا ہے. اس لیے نبی اور رسول جب آپ بھیجیں تو وہ قوم کے اندر سے ہونا چاہیے فرد. اس بنا پر کہ جب قوم کے اندر پیدا ہوگا اور بڑا ہوگا تو اس کے کردار پر اور اس کی زندگی چونکہ اتنی شفاف ہوگی کہ کسی کو تل دھرنے کی جگہ نہیں اور کسی کو انگشت نہانی کا موقع نہیں. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیے تو بہت کچھ اعتراض کیے، لیکن پاکیزگی اور امانت اور سچائی پر کبھی اعتراض نہیں کر سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے سامنے میری پوری زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں تمہارے سامنے ایک زندگی گزار چکا ہوں اور ایک بے داغ زندگی گزاری ہے. تم نے خود جو ہے مجھے تمغے دیے ہیں صداقت کے، امانت کے. تمہاری امانتیں میرے پاس پڑی رہتی ہیں، تو اب میرے کردار پر کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا. بچپن سے لے کر جب تک میں نے دعویٰ کیا اور دعوے کے بعد سے اب تک میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے. اور سرکار بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے. زیادہ تر انبیاء کرام یہود میں آئے اور بنو اسحاق میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک اسماعیل ہیں ایک اسحاق ہیں. یہود جو ہیں وہ بنو اسحاق سے تعلق رکھتے ہیں اور عرب جو ہیں وہ بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والے خاندان میں صرف ایک نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. یہ ایک عجیب معاملہ رہا. اس لیے یہود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہضم نہیں ہوتی تھی. وہ یوں کہتے تھے کہ 4000 نبی تو ہمارے اندر آئے، پھر بنو اسماعیل میں نبی کیسے آئے؟ اللہ نے جواب دیا کہ نبوت تمہارے مزاج اور تمہاری چاہت پر نہیں آتے ہیں، بلکہ نبی اللہ کی مرضی سے اللہ جس خاندان میں چاہتے ہیں بھیجتے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ بنو اسماعیل کی اصلاح کی جائے، تو ان کے اندر ہم نے ایک بہترین نبی اور نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ اور سمجھ لو، اور وہ یہ ہے کہ دعا کی ہے 2500 سال پہلے اور قبول ہوئی ہے 2500 سال کے بعد. معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے. جب وقت آئے گا اللہ قبول فرمائیں گے. دوسرا مسئلہ سمجھو کہ دین سیکھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے، سکھانے والے کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت ہے. بغیر اس کے دین نہیں سیکھا جا سکتا. اس لیے مدرسہ اور اساتذہ کی ضرورت ہے کہ دین بغیر معلمین کے جو سیکھیں گے تو ناقص سیکھیں گے.
استاد کے بغیر جو علم آتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اساتذہ نبیوں کی شکل میں بھیجے ہیں اور معلمین نبیوں کو بنا کے بھیجا ہے. اور سرکار نے فرمایا میں پوری انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. سوال ہوا کہ کیا سکھائیں گے آپ، تعلیم کیا ہوگی آپ کی؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے. اب نبی کے مشن کیا ہوتے ہیں؟ دو باتیں آج میں نے آپ کو سمجھائی. ایک تو دعا کی اہمیت، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر. بڑے کو اپنے چھوٹے کے دین کی فکر ہونی چاہیے کہ میری ضروریت میں دین رہنا چاہیے، میری اولاد میں دین رہنا چاہیے اور میرے خانوادے میں دین رہنا چاہیے. تو دین باقی رہے گا تو ہم باقی ہیں، ورنہ دنیا کے باقی رہتے ہوئے ہماری بقا نہیں ہے. مسلمان کی بقا اگر ہے تو دین کے ذریعے سے ہے. اور یہ بتایا کہ معلم کی ضرورت ہے جو انسان کو علم سکھائے، دین سکھائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا ناقص نہیں فرمائی. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ جو دعائیں انبیاء کرام نے سکھائی ہیں ان کو من و عن جو ہے کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. اپنی طرف سے چیزیں نہیں ملانا چاہیے ورنہ اس میں گڑبڑ باتیں ہو سکتی ہے. انبیاء کرام اللہ کے فرستادہ ہوتے ہیں، اس بنا پر ان کی زبان پر جامع دعائیں اور جامع کلمات جو ہے وہ اللہ تعالی ظاہر فرماتے ہیں. اس لیے بعض دعاؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام چینج کرنا چاہتے تھے، الفاظ کو منع فرمایا کہ جو میں نے دعا سکھائی ہے اسی کے مطابق کرو، اپنی طرف سے کوئی چینج اور کوئی تغیر مت کرو. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ یہ خانوادے میں سے میری ضروریت میں سے ایک رسول، ایک عظیم شخصیت جو دین کی تعلیم دے سکے، دین سمجھا سکے، ایسا بھیج دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی خوشخبری ہوں اور میں اپنی ماں کے پہلو سے نظر آنے والا نور ہوں. والدہ فرماتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہرا ہوا تھا تو کبھی مجھے یہ دکھلایا گیا کہ پہلو سے نور نکلا ہے اور وہ نور کی روشنی میں مجھے قیصر اور کسریٰ کے محلات اور وہاں کے بڑے بڑے حالات دکھائے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہ تمام علاقوں کو فتح کرے گا اور یہ فتح بعد میں ہوئی لیکن دینی اعتبار سے فتح ہوئی کہ تمام جگہ پر پرچم اسلام لہرایا، وہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوئے. اب نبی کے مشن کتنے ہیں؟ سرکار کس مشن پر تشریف لائے ہیں؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں
یہ مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا مدرسے میں وہ نصاب پڑھاتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نبی کے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، ایسا رسول بھیجیے جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی اس کے اوپر ایک کتاب نازل فرمائیے جس کے اندر احکام ہوں اور وہ آیتوں کو تلاوت بھی کرے اور تلاوت کرنا سکھلائے گی۔ مدرسے میں تلاوت سکھائی جاتی ہے، مکتب کے اندر تلاوت سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا مشن ہے، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی جو کتاب اتاری جائے گی وہ کتاب کو پڑھ کر سنائے۔ جب سرکار پر قرآن کریم اترتا تھا تو وہی کی ایک کیفیت ہوتی تھی آپ پر۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر بلاتے تھے صحابہ کرام کو، اور جو لکھنے والے ہوتے تھے ان کو بھی بلاتے تھے، اور بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں لکھواتے تھے جو اتاری گئی، جو نازل کی گئی ہیں، وہ پڑھتے بھی جاتے تھے اور لکھواتے بھی جاتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو محفوظ کرتے تھے، اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو اپنے سینے میں بھی محفوظ کرتے تھے، یاد کرنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ سرکار کو کیسے یاد ہوتا تھا؟ ابھی تو وہی آئی، ابھی کیسے یاد ہوا؟ کہو یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ وحی آنے کے درمیان اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دیں، کیونکہ ایک طرف تو وحی کی صعوبت ہے، اس کا اترنا ہے، پھر اس کو یاد کرنے کی زحمت بھی برداشت کرنا ہے، تو یہ مشکل کام ہوگا آپ کے لیے۔ اس لیے آپ ہونٹوں کی حرکت بند کر دیجیے اور یاد کرنے کی فکر بھی مت کیجیے، اس بنا پر کہ آپ لیٹے رہیں گے اور ہم قرآن اتارتے رہیں گے آپ کے سینے پر۔ جب یہ اترنا ختم ہوگا آپ کی زبان پر فوری طور سے وہ آیتیں جاری کر دیں گے اور وہ آپ کو یاد بھی کرا دیں گے، اور یاد کرانے کے بعد اس کے مضامین آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے یہ آیت کے ماتحت جو احکام ہوں گے وہ بھی بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ پہلا مشن نبی کا جو ہے اور سرکار کا پہلا مشن دنیا میں آنے کے بعد کیا ہے؟ تو فرمایا وہ تلاوت آیات ہے، کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو تلاوت مستقل نیکی ہے، تلاوت قرآن مستقل عبادت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کے ملنے کا وعدہ ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اوراد میں اور وظائف میں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ آدمی روزانہ تلاوت قرآن کرے، بلکہ جتنی تلاوت زیادہ کریں گے اتنا مدارج اور مراتب روحانی اعتبار سے بلند ہوں گے، کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کوئی کلام ہے نہیں۔ اس بنا پر اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ انتہائی عالی شان ہے۔ کوئی کتاب جو ہے اس کے لیے لفظ تلاوت استعمال نہیں ہوتا، لفظ تلاوت صرف اللہ کی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری کتابوں کے لیے پڑھنا
لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن تلاوت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ صرف اللہ کی کتاب کے لیے ہوگا، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ دوسرا کام نبی کا یہ ہوتا ہے کہ نبی احکام سکھاتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے یہ سکھائیں گے، روزہ کیسے رکھا جائے یہ سکھائیں گے، حج کیسے کیا جائے یہ بتائیں گے، کون سی عبادت کس طرح سے انجام دینی ہے یہ طریقہ بتائیں گے۔ نبی کی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ وہ احکام بتاتے ہیں، پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر آیت کا مضمون سمجھاتے ہیں، پھر اس کے اندر سے احکام جو ہوتے ہیں وہ احکام بتاتے ہیں اور خود عمل کر کے بھی بتاتے ہیں، تو زبانی بھی بتائیں گے اور عمل کر کے بھی بتائیں گے۔ یہ دوسرا مشن ہے۔ نبی کا تیسرا مشن حکمت کی بات بتانا۔ حکمت کے کیا معنی؟ حکمت کے ایک معنی تو لیے احکام کے، اور حکمت کے دوسرے معنی لیے سنت کے، اور حکمت کے ایک معنی لیے ہیں تقویٰ کے، راس الحکمت مخافت اللہ، اور تیسرا ایک معنی اس کا مخافت اللہ یعنی اللہ کا ڈر۔ تو یہ بھی سکھاتے ہیں، نبی کے کام میں حکمت اور دانائی کی بات اور گہرائی اور گہرائی کی بات بتانا بھی آتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا مشن جو نبی کا بہت بڑا مشن ہے اور ہر نبی کا فریضہ ہے، وہ ہے تزکیہ، یعنی دلوں کو شرک سے اور شرک کی گندگیوں سے پاک کرنا اور آلائشات سے پاک کرنا، اور ظاہری اور باطنی دونوں صفائیاں امت کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھنا، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اگرچہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ شرک سے پاک کریں لوگوں کو، لیکن علماء فرماتے ہیں تزکیہ عام ہے، اور عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے جو بگاڑ ہیں اس کو بھی دور کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے، لیکن اللہ نے دوسری جگہ تزکیہ کو دوسرے نمبر پہ لا کے رکھا ہے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ اہم چیز ہے، لہذا دوسرے نمبر پر اس کو رکھا جائے کہ تزکیہ بڑا اہم ہے، یعنی دل کے بگاڑ کو دور کرنا، تب جا کر کے اعمال کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے، اعمال کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اور قلب کے اندر صفائی آتی ہے، زبان سے نکلنے والے جملے عمدہ ہوتے ہیں، اور افواج سے آدمی بچتا ہے، فضولیات سے بچتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ دل کو کنٹرول میں رکھیں گے تو نفس کنٹرول میں، دل کنٹرول میں رہے گا تو زبان بھی کنٹرول میں رہے گی۔ تو تزکیہ اصل میں اپنے آپ کو کنٹرول میں لانے کا نام ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آدمی خود بخود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اس کو تزکیہ کرنے کے لیے کسی تزکیہ کرنے والے کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، صحابہ کرام بیٹھے سرکار کے پاس، آقا کی توجہ ہوئی، آقا کی تعلیم آئی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا، پاک کر دیا، ہر قسم کے مشرکانہ عقائد جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور توحید خالص جسے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی سرکار کی برکت سے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو نبی کے کل 4 کام ہے، ان میں سے ایک چھوٹا سا کام جو ہم لوگ، وہ تو نبی اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، یہ جو مجلس ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی اپنی اصلاح کی فکر کرنا اور
دل میں ذرا ٹٹول کر دیکھنا کہ کون کون سی بیماریاں ہم کو پریشان کر رہی ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، پڑائی ہے، یہ تمام دل کی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں نکل جائیں اس کے لیے ایک عرصہ دراز تک محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ محنت ہوگی تو دھیرے دھیرے یہ اندر کی جمی ہوئی برائیاں جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، اور وہ ختم ہونے کا راستہ بتایا، ذکر اللہ کے ذریعے سے دلوں کو صاف کرو۔ دلوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو اللہ کی یاد کے ذریعے سے صاف کرو اور اس پر قلائی لگاؤ تاکہ یہ دل چمکدار ہو جائیں۔ تو دل چمکیلے بنیں گے ذکر اللہ کے ذریعے سے۔ جب ذکر اللہ کا پانی ملے گا تو دل میں صفائی آئے گی، دھیرے دھیرے یہ برائیاں ختم ہوتی جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آئینے کی طرح صاف اور شفاف قلب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے زیادہ صاف اور ستھرا دل جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو یہ مرتبے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، کیونکہ وہ نہایت مخلص ترین انسان کے پاس بیٹھے جس کا اثر پڑا، صحبت کا اثر پڑے گا۔ صحبت اگر اچھی رہے گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر اچھا پڑے گا۔ اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھ جائیں گے تو اگر خوشبو نہیں ملے گی تو کم سے کم آپ کے کپڑے معطر ہو جائیں گے، آپ کا دماغ دل معطر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھ جائیں گے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے اور کالک کہیں گئی نہیں وہ بھی مل جائے گی۔ اچھی صحبت اور بری صحبت کا اثر یہ ایک ثابت امر ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برگزیدہ ہستی سے زیادہ اور کون اچھی صحبت کی تمنا اور خیال کر سکتا ہے؟ تو سرکار کی صحبت جن کو مل گئی ان کو صحبت کی وجہ سے صحابہ کہا ہے، ان کا نام ہی رکھ دیا صحابہ، اس بنا پر کہ ان کو صحبت نصیب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ درجہ کتنا عالیشان ان کا ہو گیا کہ جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جن کا کوئی خریدار نہیں تھا، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، آج ان کے ناموں کے پیچھے رضی اللہ عنہ لگ گیا۔ اور ان کے نام کے میننگ میں اگر کوئی خراب معنی نکلتا ہو تو شرف صحابیت کی وجہ سے وہ برائی بھی ختم ہو گئی اور اچھائیاں اور بھلائیاں اس کے اندر آ گئی۔ تو بالکل پتھر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایک ایک صحابی اس قدر عالم اور نمونے کا بن گیا کہ سرکار نے برملا اعلان کر دیا۔ کیا کہا؟ میرے صحابہ کو معمولی مت سمجھنا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستارے ہیں، ستارے۔ اندھیرا رات کا چھایا ہوا ہو، بادل نہ ہو آسمان پر تو ایک ستارہ بھی آپ کی رہبری کرے گا اور آپ کو روشنی دے گا اور آپ کو اجالا بخشے گا۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک جو ہے یہ ضلالت اور گمراہی کی وادیوں میں چمکتا ہوا ستارہ ہے ہدایت کا۔ جو بھی ان میں سے کسی صحابی کے راستے پر چل پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائیں گے، اس بنا پر کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے پیچھے چل رہا ہے جسے منزل مقصود کا پتہ ہے اور جو منزل تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ کیوں نہ پہنچتا کہ اس کو پہنچانے والا
وہ خود منزل مقصود کا بڑا داعی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکدار ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی راہ پر بھی تم چلو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ ہماری منزل ہے کیا؟ آپ دعوت کا کام کر رہے ہو، آپ مدرسے کا کام کر رہے ہو، آپ خانقاہی لائن میں جڑ رہے ہو، یہ تینوں کی منزل ایک ہے اور وہ منزل ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ کیوں نکلا ہے اللہ کے راستے میں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور کیوں مدرسے میں پڑھ رہا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور کیوں اللہ اللہ کر رہا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مقصد سب سے پہلے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، کیونکہ اس کو وحی کی روشنیاں بتاتی ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ صراط مستقیم کون سا ہے، وہ ہدایت کی راہ کون سی ہے جس پر چل کر آدمی کامرانی اور رضوان من اللہ سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا نمبر آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے سے لگا ہوا صحابہ کا زمانہ ہے، وہ بہترین زمانہ ہے۔ اور بہترین کا مطلب کیا ہے؟ مال و دولت کی فراوانی ہے؟ نہیں، بلکہ دل کی دنیا غنی ہے، مال جیب میں نہیں ہے لیکن دل مال سے بے نیاز ہے۔ اصل میں غنی کون ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا لیس الغنی من المال، مال کا غنی اصل میں غنی نہیں ہے، ولیکن الغنی غنی النفس، فرمایا جس کا نفس غنی ہو، جس کی کسی کے مال پر نظر نہ ہو، کروڑوں کو دیکھتا ہو اور کروڑوں میں رہ رہا ہو لیکن دل اس کا جو ہے وہ مال کی محبت سے خالی ہو، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بسی ہوئی ہو، تو فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سونے کا ڈھیر لگا ہے، چاندی کے تولے لگے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات آئے ہوئے ہیں، اور قیصر و کسریٰ کے تاج کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور حضرت علی رو رہے ہیں اور داڑھی پکڑ کر کہہ رہے ہیں یا دنیا غربی غیری، اے دنیا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تم مجھے برباد نہیں کر سکتی، میں نے مال کی وجہ سے بربادیاں دیکھی ہے لیکن تو مجھے اپنی چمک سے چکا چوند نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں تیری حقیقت کو، جس نے تیرے ساتھ محبت کی ہے اس کو بھی تو نے قبر میں پہنچایا ہے اور ختم کر کے رکھا ہے، تیری محبتیں بقا کا سامان نہیں ہے، فنا کا سامان ہے، تو خود باقی نہیں رہتی، اے دنیا تو تیرے میں رہنے والا کیسے باقی رہے گا، وہ کیسے پائیدار ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑی سبق پڑھائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کے، اور رات اور دن تزکیے کا سبق پڑھایا ہے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تزکیہ آپ کو ہر صحابی کے اندر نظر آئے گا۔ کوئی بھی صحابی اٹھا لیجیے، اس کا دل آئینے کی طرح شفاف نظر آئے گا، اس کے دل میں نہ کینہ کپٹ ہوگا نہ حسد ہوگا۔ چھوٹا سا واقعہ نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشاجرات کے زمانے میں
جب دونوں کی جنگیں چل رہی تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کا ایک سپاہی وہ جا کر کھانا کھاتا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کے اندر، ان کے تمبو میں کھانا کھاتا تھا۔ گرفتار ہو گیا، ایک دن پکڑ کر لایا گیا امیر معاویہ کے پاس۔ بھائی تم کون ہو؟ کہ میں علی کا سپاہی ہوں۔ تو بھائی علی کے سپاہی ہو تو کھانا ہمارے یہاں کیوں کھاتے ہو؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے آپ کا نہایت بہترین پکتا ہے، اس بنا پر آپ کے یہاں کھاتا ہوں۔ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ جواب دیا حضرت علی کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ وہاں کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا نماز ان کی نہایت عمدہ ہوتی ہے، اس بنا پر نماز وہاں پڑھتا ہوں۔ کھانا آپ کا عمدہ ہوتا ہے، کھانا آپ کے یہاں کھاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ بڑا مخلص آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ ان کے دل صاف تھے، دل میں کینہ کپٹ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس پر نظر کس کی پڑی تھی؟ آقا کی نظر پڑی تھی، سرکار کی نظر پڑی تھی۔ ایک صحابی کے دل میں دبدبہ پیدا ہو رہا تھا، حضور نے قریب بلایا، سینے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے ہاتھ پھیرا اندر کی جتنی گڑبڑیاں دل کی تھی وہ تمام نکل گئی، دل آئینے کی طرح چمکدار اور صاف ہو گیا، ذرا بھی دغدغہ دین کے بارے میں نہیں۔ پھر ہمارے مشائخ اور بزرگوں کے یہاں کا عالم بھی یہ ہے۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا۔ ادھر حضرت حاجی صاحب تذکرہ کر رہے تھے، بہت دن سے مولانا رشید احمد گنگوہی کا خط نہیں آیا میرے پاس، ان کے دل کا کیا حال چل رہا ہے، اسلام کا کیا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ خانقاہ سے گئے، ابھی کوئی خط نہیں لکھا۔ حضرت نے جواب میں لکھا تھا کہ حضرت یہ جو آپ کے پاس بیعت ہوا، بیعت ہونے کے بعد ایسا شرح صدر مجھے ہوا ہے کہ دین کے کسی حکم کے بارے میں مجھے تذبذب اور شک جو ہے نہیں ہوتا، ہر سنت اور ہر بات شرح صدر کے ساتھ میرے سامنے آتی ہے۔ میرے دل میں اعتراض جیسی کوئی چیز دین پر آتی نہیں، اتنا دین منقع اور کھل کر میرے سامنے آیا ہے بیعت کے نتیجے میں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اب مادح اور ذم، یعنی کوئی تعریف کرے یا کوئی برائی کرے، میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے دونوں برابر نہیں ہیں، تعریف کرنے والے کو گلے لگایا جاتا ہے اور برائی کرنے والے کو دھکا دیا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ بیعت کی برکت ہے کہ اسلام ایسی زبردست ہو گئی کہ مداح کرے تو میں کوئی اس سے پھول نہیں جاتا، اور کوئی برائی کرے تو میرا دل برا نہیں ہوتا، میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے بہت غور کیا میرے دل پر، لیکن اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ خوبی اور یہ کمال بغیر کتاب اور سنت کی ممارست کے اور اہل اللہ سے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے لیے کوئی نہ کوئی مصلح کی ضرورت ہے، تب جا کر کے آدمی کے اندر کا بگاڑ جو ہے وہ دور ہوتا ہے اور اس کی ظاہر اور باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا صحرا اگر کسی کے سر پر لے جا کر رکھا جائے گا اور یہ تاج کسی کو پہنایا جائے گا کہ جو تزکیہ کرے تو وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس سے فیض حاصل کرنے والوں کی ذوات ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تابعین کے لیے بھی یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ آنے والے نبی کے لیے 4 مشن مانگے، اور ہمارے سامنے کھل کر یہ بات آئی کہ سرکار 4 مشن پر کام کر رہے تھے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب
تعلیم حکمت اور تزکیہ، شرک کی علائشات سے دلوں کو پاک کرنا اور نفوس کو بری باتوں سے صاف ستھرا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور تزکیے والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اسی میں کامیابی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہے دونوں جہان کے اندر۔ اس جہان میں بھی بہت سی پریشانیوں سے بچ جائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں اسی پر اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب سے لے کر تھوڑی دیر تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اور اس کے بعد چند منٹوں کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے، کس طرح سے کیا جائے گا؟ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناف جو ہوتی ہے بیچ میں، وہاں سر کو لے جایا جائے، وہاں سے دماغ کی طرف سر کو اٹھایا جائے۔ ناف سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا لام ہے، الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا، اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے وہاں ضرب لگانا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کو یہ بھی نہ آئے تو لا الہ الا اللہ مجمع کہے گا، اس کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کے فائدوں سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھیں گے۔ ایک مرتبہ کلمے سے 70 سال کا گنہگار بخشا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اخلاص کے ساتھ اگر ہم 100 مرتبہ اللہ کا نام لے لیں گے، اور اللہ کو اگر یہ ادا پسند آ گئی تو ہمارے دل کی دنیا بھی بدل سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور دور کے بس آدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
آپ سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے, اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف جہاں بھی ضرب لگائی تھی وہاں ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار تصور رکھا جائے اس بات کا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بس زبان سے کچھ نہیں کہنا, صرف دل کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اللہ اللہ کرے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے اسی تصور کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے. دل اللہ 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 کر رہا ہے. بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ در ذکر ہم مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام ہی اللہ کی یاد ہے. جب یہ اصلی کام سے نکلتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ کی یاد کرنے والا دل اللہ کے یہاں قیمتی ہے. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیرتان حسال اللہ تے دنیا میں. عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے. اللہ کی یاد سے غمگین دل مسرور ہوتا ہے. اللہ نور السماوات اللہ کی یاد سے دل نورانی ہوتا ہے.
فروزہ دل میں شمعے دور کر دے اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا الہی اس کو بے مقدور کر دے. مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج کہاں گیا آنکھیں بند کر لی. ایک دن وہ آئے گا جب معلوم نہیں کون ہماری آنکھیں بند کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم کا میرے حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ تیرا نام لینا قبول فرما. اے اللہ ہماری گندی زبانوں سے تیرا نام لیتے ہیں. یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنا نام لینے کا ہمیں حکم دیا. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوں فرما دیتا کہ گندی زبانوں سے میرا پاک نام مت لینا. اے اللہ ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. اے اللہ بہت بڑا زندگی کا حصہ غفلتوں کے ساتھ گزار ڈالا. اے اللہ دنیا کے تذکرے کرتے رہے تیرے نام سے دور رہے تیری یادوں سے دور زندگیاں گزاری. اے اللہ ان غفلتوں کو معاف فرما دے. اے اللہ باقی زندگی طاعتوں والی بنا دے عبادتوں والی بنا دے انابتوں والی بنا دے تیری رضامندی والی بنا دے. اپنے مخصوص اور مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے. اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما. تم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے. اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما. ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. ہر قسم کی الجھنوں سے اللہ پوری ملت جو اس وقت پریشان ہے اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ جو نئے نئے حالات آ رہے ہیں اللہ ان تمام حالات کو دور فرما. اللہ سازگار فرما. جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ مظلومین اور مکروبین کی مدد فرما. اللہ جو سیلاب زدگان ہے اللہ غیر سے ان کی مدد فرما. جن کے گھر لٹ گئے ڈوب گئے اللہ ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما. اللہ جو آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کھانے تک کا انتظام نہیں ہے اللہ العالمین اپنے فضل سے ان کے لیے کھانے پینے کے سامان مہیا کرا دے. اے اللہ ہماری ان خطایا اور بڑی بڑی غلطیاں جس کی وجہ سے ہم حالات سے دو چار ہیں اس سے ہمیں
نکال دے. اے اللہ معصیات سے اجتناب نصیب فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا عاشق بنا دے, رسول بنا دے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے حالات ہیں اللہ یہ حالات کو ختم فرما دے. اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما. اللہ ہماری معصیات پر نظر نہ فرما. اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں, بچے بیمار ہیں, بڑے بیمار ہیں. ہمارے سلیم بھائی کے ہمشیرہ بیمار ہیں, اللہ کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ قسم کی بیماریوں سے انسانوں کی حفاظت فرما. چھوٹے بڑے امراض سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اسپتالوں سے اور قانونی چارہ جوئیوں سے اور اللہ عدالت کے چکروں سے اور پولیس تھانوں سے اور اللہ حادثات کی اموات سے اور ایکسیڈنٹوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے. اے اللہ جتنے اللہ والے توجہ فرماتے ہیں ہمارے دلوں کو کام کا بنا دے. اے اللہ ان کو جاری فرما دے. اے اللہ ہماری زبانوں پر تیرا ذکر جاری فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ذکر جاری فرما دے. تیری یادوں والی زندگی عطا فرما. غفلت اور معصیت والی زندگی سے اللہ پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا. اے اللہ العالمین تلاوت کا شائق اور شوقین بنا. اے اللہ سرکار کی ایک سنت کا عشق ہمیں عطا فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم کے لیے دعائیں کی جائے, اے اللہ تمام کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما. ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما. اعلیٰ علین میں بہترین مقام عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. جب دنیا سے جانے کا وقت ہوئے الہ العالمین کلمے کے ساتھ اور ایمان پر دنیا سے حفاظت کے ساتھ جانا نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم